بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصرین۔ آپ کے سامنے جو شخصیت اس وقت بیٹھی ہے، تعارف کا محتاج ہوں، ہمارے بہترین دوست اور بہترین ہم مباحث ہم کلاس سیریا میں ایک حوزے ہی میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔ ان کا نام آپ سب جانتے ہی ہوں گے، لیکن پھر بھی ایک مرتبہ بتا دوں کہ عابد علی صاحب ہیں، مولانا عابد علی صاحب، اور بہترین عالم، صرف عالم نہیں، عالم باعمل ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے دوست آیت اللہ یعقوبی مجتہد بالعصر، جو اس وقت عراق میں مجتہد ہے، مرجع ہے، ان کے وکیل خاص ہے اس ہندوستان کے لیے۔ جب ہم نے ان کو دیکھا تو ہم نے دعوت دی کہ آپ لوگوں سے آ کر کچھ معروضات اپنے خطاب جو ہے کرے، تو انہوں نے بغیر کسی تاخیر کے قبول کیا، اور یہ عظیم شخصیت آپ کے حوالے اس وقت میں کر رہا ہوں، اور ان کا بہت بہت شکریہ کہ ہمارے آواز پر لبیک کہہ کر یہاں تک کے پہنچے ہیں۔ بآواز بلند صلوات پر محمد آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین، اللہم صل علی محمد وآل محمد واللعنۃ علی اعدائهم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ مجھے واقعاً بہت ہی خوشی اور فخر اور شرف محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنے ان بھائیوں کی خدمت میں کچھ معروضات عرض کروں۔ میں تہہ دل سے مولانا محمد حسین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر ان کی رہنمائی نہ ہوتی تو مجھے بالکل بھی واقفیت نہ ہوتی اور نہ آپ لوگوں سے ملاقات کا کوئی راستہ تھا۔ اللہ جزائے خیر دے ان کو بھی، اور فاضل بھائی کو واقعاً بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ مختصر باتیں اور آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کے شہادت کے ایام ہیں، اور دعا گو ہوں کہ پروردگار شہزادی کے صدقے میں آپ کسی جس کی بھی نسل ہو اسے وہ نطق عطا کرے کہ جسے اللہ نے کائنات میں کسی کو نہ عطا کیا ہو۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ اللہ زبان کو نہیں دیکھتا، ہاتھوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ دل کو دیکھتا ہے اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔ سب سے بڑی زبان نیت کی زبان ہے، سب سے بڑی زبان دل کی زبان ہے۔ تو لہٰذا پروردگار عالم نے ہاتھوں سے دینے والے بڑے بڑے عربوں کو، جنہوں نے اونٹیں دیے، بکرے دیے، کیا کیا لٹایا اسلام کے لیے، لیکن اللہ نے کسی کی ہاتھوں کی دی ہوئی چیزوں کو اتنا قبول نہیں کیا۔ لیکن اہل بیت اطہار، یہی شہزادی جن کا غم منانے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھر سے بس سوکھی روٹیاں دی گئی، سوکھی روٹیاں دی گئی، تو اللہ نے اس روٹی کو قبول کیا۔ تو دینے والوں نے ہاتھوں سے بہت کچھ دیا، لیکن اللہ نے کس کو قبول کیا؟ جس نے دل سے دیا، جس نے نیت سے دیا۔ اگر کہیں پروردگار، اللہ نے قصیدہ پڑھا قرآن میں، هل اتی علی الانسان حین من الدہر، سورہ دہر نازل کیا اہل بیت کی شان میں، اور آیت نازل ہوئی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں۔ میں کہوں گا خدایا
کروڑوں لوگوں نے کروڑوں روپے عطا کیے اسلام کے لیے، تم نے ان کی تعریف کیوں نہیں کی؟ ایک روٹی، سوکھی روٹی دے دیا فقیر کو، مسکین کو، تم نے ان کا قصیدہ کیوں کہا؟ خداوند عالم کہتا ہے تو نے پیسوں کو دیکھا اور ہم نے دل کو دیکھا۔ خداوند عالم دل کو دیکھ کے، نیت کو دیکھ کے انسان کی زندگی، مختصر تجربہ میں اگر زندگی کا خلاصہ بتانا چاہوں، زندگی خلوص سے جینا چاہیے۔ اور یعنی ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ لوگوں میں جہاں بھی بات ہوتی ہے، چالاکی سے زندگی مت جیو، خلوص سے زندگی گزارو۔ چالاکیاں ختم ہو جاتی ہیں، خلوص ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ معاویہ ملعون اپنے دور میں سب سے بڑا چالاک آدمی تھا، جس کی چالاکی کے چرچے ہوا کرتے تھے، لیکن آج میں سوال کروں گا، اے معاویہ اٹھ، تیری چالاکیاں دفن ہو گئی، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاگی رہی، ایک ضربت میرے مولا کی، کیونکہ خلوص زندہ رہتا ہے ہمیشہ، چالاکی دفن ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا 2 رکعت نماز بھی انسان خلوص سے بتائے، چالاکی نہیں۔ انسان کہاں چالاکی کرتا ہے؟ مسجد میں جاتا ہے، ٹوپی لگا لیا، تسبیح، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے چالاکی۔ کیا چالاکی ہے؟ کہ لوگوں میں مومن ہوں، میں بہت اچھا ہوں، یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پروردگار عالم کا اصول ہے، سسٹم کے مطابق اللہ نے زندگی رکھا ہے۔ اصول یہ ہے کہ تو اکیلے میں میرا ہو جا، 4 لوگوں میں عزت دلانا میری ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ اکیلے میں شیطان بن جاتے ہیں اور 4 لوگوں میں فرشتہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تیرے چالاکیاں کام نہیں آئیں گی، میرا سسٹم ہمیشہ کامیاب رہے گا۔ تو لہٰذا اکیلے پن کو اپنا جتنا ہو سکتا ہے، اپنے دل کو ذکر الہی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، دلوں کو سکون۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں گھروں میں سکون نہیں ہے، اور محلوں میں سکون نہیں ہے، علاقوں میں سکون نہیں ہے، خاندانوں میں سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سکون کی ابتدا دل سے ہوتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر دل سکون سے ہے تو پھر وہ گھر بھی سکون میں رہتا ہے، وہ محلہ بھی سکون میں رہتا ہے، وہ علاقہ بھی سکون میں رہتا ہے۔ تو لہٰذا کوشش یہ کرے کہ انسان دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے خلاصہ کہ زندگی خلوص سے گزارو، چالاکیوں سے نہیں۔ دوسری چیز جو میں بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ دوسروں کو سدھارنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ مجھے معاشرہ سدھارنا ہے، مجھے محلہ سدھارنا ہے، میرے گاؤں کو سدھارنا ہے، میرے مطلب مختلف جگہوں کو جو ہے انسان سدھارنے کو سوچتا ہے۔ لیکن پروردگار عالم کا ایک جو نظام ہے میں بتا دوں کہ اندھیرا ہمیشہ اجالے سے ہی دور ہوتا ہے۔ پروردگار، ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ ہم خود اندھیرے میں ہیں، بجھا ہوا چراغ ہے اور محلے کو روشن کرنا چاہتا ہے۔ خدا کہتا ہے تجھے کہیں روشنی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، تو خود روشن ہو جا، خود بخود روشنی پھیل جائے گی۔ اب روشنی تمہاری، دیکھیں روشنی تمہارے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ کوئی روشنی 20 واٹ کی ہوتی ہے لائٹ، کوئی 40 واٹ کی ہے، کوئی 100 واٹ کی ہے، کوئی 1000 واٹ کی ہے۔ جتنی روشنی اپنے اندر تو پھیلا سکتا ہے، اتنا اجالا خود بخود تیری روشنی کے ذریعے سے مٹے گا، تجھے مٹانے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہماری جو کوشش ہونی چاہیے اپنی ذات کی اصلاح، اپنے آپ کو اصلاح، اپنے اندر کیسے ہم وہ روشنی لائیں کہ دیکھیں انسان 2 چیزوں سے مل کے بنا ہے، ایک جسم ہے اس کا، ایک روح ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہے، روح نور سے بنی مخلوق ہے۔
اب دیکھیں ہم یہ موبائل چارج پہ لگاتے ہیں، کس پہ چارج کرتے ہیں اس کو؟ کیونکہ الیکٹریکل چیز ہے تو چارج بھی الیکٹرک سے ہی ہوتا ہے کہ بھائی موبائل الیکٹریکل پارٹ ہے تو لہٰذا چارج بجلی سے ہوتی ہے، الیکٹرک سے. تو انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے، اس کو چارج، اس کو طاقت، اس کو قوت کہاں سے ملتی ہے؟ مٹی کی چیزوں سے ہی ملے گی. آلو ہے، پیاز ہے، جو بھی آپ کھاتے ہیں سب مٹی سے بنی ہوئی چیزیں ہیں. تو مٹی سے بنی ہوئی چیزوں سے جسم کو طاقت ملتی ہے. سوال یہاں پہ یہ ہے روح کو کہاں سے طاقت ملتی ہے؟ روح کو کہاں سے طاقت ملتی ہے؟ روح کو کیسے چارج کرنا چاہیے؟ روح کیونکہ نورانی مخلوق ہے تو اس کی چارجنگ بھی نور سے ہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اس کو آپ چارج نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اس نورانی مخلوق سے، اسی لیے اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیونکہ اللہ سے جب اس کو چارج کریں گے، نماز میں جائیں گے، عبادت کو انجام دیں گے تو آٹومیٹکلی یہ جسم چارج ہوگا. اچھا میں سوال کرتا ہوں، جسم مٹی کی چیزوں سے طاقت ملتی ہے. اگر آپ نے ایک دن کھانا نہیں کھایا تو یہ جسم کیا ہوا؟ اس کی چارجنگ ختم ہو گئی، اس کی چارجنگ ڈاؤن ہو گئی. آپ نے 2 دن کھانا نہیں کھایا، اب تو ڈلنے لگے گا، گرنے لگے گا، حالت خراب ہو جائے گی، چارجنگ نہیں ہوگی. 4 دن 1 ہفتہ گزر گیا، آپ نے کھانا ہی نہیں کھایا، یعنی کچھ چارج ہی نہیں کیا جسم کو، تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ کھڑے ہونے کے لائق بھی نہیں ہوگا. تو اب آپ اندازہ لگاؤ، ہمیں جسم کو ایکٹیو رکھنے کے لیے اس کا چارج رکھنا ضروری ہے. تو اب اگر روح کو 1 دن آپ نے عبادت نہیں کی، 2 دن عبادت نہیں کی، 3 دن عبادت نہیں کی، ہفتہ گزر گیا عبادت نہیں کی، 1 سال ہو گیا کبھی نماز مسجد دیکھا نہیں، تو چارج کہاں سے ہوا؟ چارج کہاں سے ہوا؟ نہیں ہوا. تو لہٰذا عبادت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چارج کرنا ہے. اور اب سوال کرنے والے روزانہ وہی نماز، وہی دعائیں، کیا مولانا مسئلہ وہی تو ہے بھائی، روزانہ چارج بھی تو وہی کر رہے ہو، وہی چارجر اور وہی بجلی، لیکن اس کی روز انسان کو روزانہ جیسے موبائل ڈیلی چارج ہوتا ہے ویسے عبادتیں، نمازیں ڈیلی چارجنگ، روزانہ چارجنگ ہے. تو لہٰذا میں بس شہزادی کے حوالے سے ایک جملہ کہتے ہوئے زیادہ وقت نہیں لوں گا. اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اہل بیت سے ہم کیوں متمسک رہیں، کیوں جڑے رہیں، کیسے ہمیں طاقت اہل بیت سے ملتی ہے. دیکھیں میں نے کچھ پیسے جمع کیے، بڑے مال میں گیا اور جا کے دیکھا خوبصورت واشنگ مشین ہے، بڑی واشنگ مشین، 60,000 70,000 کی واشنگ مشین. تو ہم گئے اور جا کے پیسہ دے دیا اور مشین خرید لی. کمپنی والوں نے بتایا کہ ابھی آپ مشین نہیں لے کے جائیں گے، آپ جائیے، مشین کل آئے گی. تو کل آپ کے پاس مشین آ گئی نہیں، یا اسی دن آپ کے پاس مثلا مشین بھیج دیے، لیکن کمپنی والے کہتے ہیں کہ کمپنی سے ایک آدمی آئے گا اور وہ آپ کو بتائے گا کہ کیسے مشین کو چلایا جاتا ہے. اب 2 چیزیں ہو گئی، ایک تو مشین کے ساتھ کتاب ہے جس میں سارا لکھا ہوتا ہے کہ بھئی کیا کرنا ہے، کون سا بٹن دبانا ہے، کیسے اس کو استعمال کرنا ہے، لیکن کتاب جو ہے 50 پیجز کی ہے. اب آپ کہیں گے کہ میں 50 پیجز کی کتابیں کہاں پڑھوں، کیسے سمجھوں، تو سمجھ میں نہیں آیا. اب اس نے کیا کیا، سوچا کہ ایسا ہے مجھے تو چلانے آتا نہیں، کتاب میں پڑھ نہیں سکتا، بے صبرا ہے، جلدی ہے، مجھے سمجھنا ہے، پیسے دیا ہے. تو اس نے سوچا میں راستے میں جاؤں، جا کے ایک بڑے سے بوڑھے آدمی کو 60 سال 70 سال، سوچا کہ بھئی اس کی عمر مجھ سے زیادہ ہے، مجھ سے بزرگ ہے، تو ہو سکتا یہ جو ہے زیادہ جانتا. تو راستے میں گئے، جا کے کہا چچا جان آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، تجربے میں مجھ سے بڑے ہیں،
مجھے تھوڑا ایک مسئلہ ہے گھر میں واشنگ مشین چلانے کا، تھوڑا سا آپ آئیے. تو چچا آ گئے. آ کے انہوں نے کہا کہ چچا یہ مشین مجھے چلانا نہیں آتا، میں تو 25 سال کا ہوں، آپ 60 سال کے ہیں، تھوڑا یہ مشین چلا دیجئے. اب چچا نے سوچا کہ مسئلہ عزت کا ہے، خود کو بھی آتا نہیں ہے کچھ بھی، لیکن انہوں نے سوچا مسئلہ عزت کا ہے. انہوں نے عزت بچانے کے لیے الٹی سیدھی بٹنوں کو جو ہے انہوں نے دبا دی. پوری مشین 10 سال کی گارنٹی تھی، 10 سال کی گارنٹی کی مشین ایک ہی دن میں خراب ہو گئی. ایک دن میں مشین خراب ہو گئی. تو دوسرے دن کمپنی والا آدمی آیا، آ کے کہنے لگا کہ بھائی چلیے ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ کیسے یہ مشین چلاتے ہیں. تو جا کے دیکھا تو کیا دیکھا، پوری مشین خراب، اس کی میت اٹھ گئی، اس کی مطلب ختم ہو گئی. اس نے کہا کیا ہے، تو کہا ایک چچا کو بلایا تھا، انہوں نے سارا ختم کر دیا. اچھا اب یہاں جو نسخہ ہوتا ہے، یہاں اصل بات سمجھنا ہے، دین اسلام کا یہی بیڑا جو ہے ایسے ہی غرق ہوا. اللہ نے دیکھیں مشین کس نے بنائی، کمپنی نے بنائی. مشین کمپنی نے بنائی، اور کمپنی نے کہا کتاب بھی ہم دیں گے، آدمی بھی ہمارا آئے گا. جس کمپنی سے جو چیز بنی، کتاب بھی اسی کمپنی سے اور آدمی بھی اسی کمپنی سے آئے گا. تو انسان کو کس نے بنایا، انسان کو اللہ نے بنایا. کہا خلیفہ تم نہیں چنو گے، کتاب بھی ہم بھیجیں گے اور بندہ بھی ہمارے ہی طرف سے آئے گا. تو لہٰذا جنہوں نے کمپنی کے آئے ہوئے کتاب سے، آدمی سے تعلیم حاصل کی، وہ شیعیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور جنہوں نے جلد بازی کی اور چچا کو راستے سے پکڑ کے لا کے انہوں نے پورے اسلام کا بیڑا غرق ہو گیا. نہ نماز صحیح، نہ وضو صحیح، سارا خراب، سب بیڑا غرق کر دیا. تو اہل بیت کی واقعاً ہمیں ان سے جڑنا ہے. اور انہی سے ایک بات میں آخر میں شہزادی کے عظمت کے حوالے سے بتاتے چلوں کہ پروردگار عالم، میں اسٹارٹنگ سے ایک 5 منٹ کا وقت اور زیادہ لوں گا، بول سکتا ہوں. انسان یعنی پوری کائنات کچھ بھی نہیں تھی، کائنات کچھ بھی نہیں تھی. اچھا اس بات کو سمجھانے سے پہلے ایک مثال دیتا ہوں، میں مثال سمجھنا. میں بہترین پینٹر ہوں، بہترین پینٹ کرتا ہوں. میں ایک بہترین پینٹر ہوں کب پتہ چلے گا، جب میں آپ کے سامنے پینٹنگ کروں گا، میرا کوئی پینٹ کیا ہوا چیز میں آپ کے سامنے لاؤں گا، تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ میں بہترین پینٹر ہوں. ہنر جو انسان کے اندر ہے، جب تک باہر نہیں لائے گا اس وقت تک اس کا ہنر پتہ نہیں چلے. اللہ نے کہا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو پہچانواؤں. تو کہا فخلقت الخلق، میں نے مخلوق کو پیدا کیا. کس کو سب سے پہلے پیدا کیا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا. رسول اسلام کو پیدا کیا، علی مرتضیٰ کو پیدا کیا، پنجتن پاک کو پیدا کیا. اچھا اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ کہا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانوایا جاؤں. تو اللہ نے اہل بیت کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا. اگر یہ نہ ہوتے تو اس کی پہچان کبھی نہ ہوتی. اب دوسری حدیث میں رسول اسلام کے حدیث قدسی میں ملتا ہے، یا محمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر تم نہ ہوتے تو میں یہ کائنات پیدا نہ کرتا. کیوں پیدا نہ کرتا؟ کیونکہ اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو اس کائنات کا راز بتاتا کون؟ تو میں نے مثلا
پیدا کر دیا اور کوئی ٹیچر نہیں بھیجا تو فائدہ کیا ہوا؟ کہا کہ اگر تم نہ ہوتے تو میں کائنات پیدا نہ کرتا۔ پھر حدیث میں ملتا اسی حدیث کی تکملہ ہے کہ لولا علی لما خلقتک، اے محمد اگر علی نہ ہوتے تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر محمد مصطفیٰ آتے، اسلام پھیلاتے، قرآن بتاتے، بلڈنگ بننا آسان ہے، اس کا بچانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اے محمد اگر علی نہ ہوتے تو تمہیں پیدا نہ کرتا، کیونکہ اگر علی اسلام کو نہ بچاتے تو یہ اسلام کی بلڈنگ اسی وقت ختم ہو جاتی۔ اب حدیث آگے بڑھ کے کہتی ہے لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو پیدا نہ کرتا۔ کیوں؟ اگر شہزادی نہ ہوتی تو دونوں کو پیدا نہ کرتا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر محمد مصطفیٰ نے اس بلڈنگ کے، اسلام کی ایک عمارت کو کھڑا کیا اور علی مرتضیٰ نے اس عمارت کو بچایا، قیامت تک کون بچائے گا؟ اس وقت تو علی نے بچا لیا، قیامت تک کون بچائے گا؟ یہ آج بھی اگر اسلام کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے تو اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہے۔ حجت پروردگار اگر آج بھی نہ ہوتی تو اسلام ختم ہو جاتا۔ تو یہ سب سے بڑی عظمت ہے کہ آج اگر اسلام ٹکا ہوا ہے حجت الہی کی وجہ سے، تو وہ حجت الہی فاطمہ زہرا کی فرزند ہیں، اور نسل فاطمہ جو 9 امام نکلے ہیں اگر نہ ہوتے تو یہ نسل، یہ اسلام کی جو محافظ ہیں وہ اسلام، اگر یہ نہ ہوتے تو اسلام کی عمارت اسی وقت ختم ہو جاتی اور تباہ ہو جاتی۔ تو لہٰذا مرکز بنی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ میں بات اپنی یہیں پہ ختم کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ سب سے امپورٹنٹ انسان کے لیے یہ ہے کہ گندگی صاف کرے۔ گندگی، مثال دیتا ہوں تاکہ بات، گھر ہے، بہت خوبصورت گھر بنا، بہت خوبصورت بہترین گھر بنا، اس گھر میں جھومر لگایا اور پھول وغیرہ سجائے، سب ہے، اور اسی گھر میں کچرا پھیلا ہوا ہے، ہر طرف گندگی ہے، ہر طرف میل ہے، ہر طرف بیکار کچرے کی چیزیں ہیں، تو کیا اب یہ گھر خوبصورت لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ پہلی چیز جو چاہیے، پہلے گندگی کو صاف کرو، سارا گھر ایک دم کلین کر دو، ایک پھول بھی اس گھر میں رکھو گے تو وہ گھر خوبصورت نظر آئے گا۔ تو پروردگار عالم بھی یہی انسان کو کہتا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو صاف کر لے، 2 رکعت نماز بھی پڑھے گا تو پھر یہ 2 رکعت نماز تجھے معراج کی منزل تک پہنچائیں گے۔ تو ہمیں جو سیکھنا ہے زندگی میں وہ یہی کہ انسان پروردگار عالم کے نزدیک، دیکھیں یہ دنیا، خدا، اہل بیت، قرآن، یہ دنیا پاک و صاف طاہر دنیا ہے، اور اس دنیا کے قریب وہ آدمی جا ہی نہیں سکتا جس میں نجاست ہو، جس میں خباثت ہو، جس میں نجاست ظاہری بھی ہے، مطلب جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، یہ تمام چیزیں بھی نجاستیں ہیں، اور اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے انہیں پاک و صاف خلق کیا ہے اور یہ پاک و صاف جگہ پہ رہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ، گھر میں کچرا ہے تو کاکروچ بھی ضرور آئیں گے، اگر گھر میں ملائکہ لانا ہے تو پہلے کچرے کو صاف کرو۔ گندگی جہاں ہے وہاں گندی چیزیں آتی ہیں، اور ہم اگر ہمارے اندر گندگی ہو تو شیطان ہم پہ حاوی رہتا ہے، کیونکہ وہ گندگی میں آ کے رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے گندگی سے صاف رہیں تاکہ شیطان کے آنے کا کوئی راستہ نہ رہے،
اور انسان پاک و صاف دنیا سے متصل رہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر اہل بیت اطہار نہ ہوتے تو ہمیں یہ تمام چیزیں، یہ تمام تعلیمات، یہ قرآن کی یہ گہرائیاں کبھی نہ سمجھ میں آتی۔ خدا کا شکر ہے کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے در اہل بیت ہمیں نصیب کیا، کہ اگر یہ در نہ ہوتا تو پتہ نہیں کس کس در کے ٹھوکریں کھاتے پھرتے۔ بس لیکن اس در کے ساتھ کیا کیا دنیا نے؟ اس در کے ساتھ وہ ظلم کیا کہ جس کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے۔ جس در پہ رسول کھڑے ہو کے آتے جاتے السلام علیک یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ کہتے تھے، اسی در پہ آگ اور لکڑیاں لے کے لوگ آ گئے اور دھمکیاں دینے لگے کہ فاطمہ علی کو نکالو ورنہ تو اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ نہ صرف دھمکیاں دی، در پہ آگ بھی لگائی۔ شہزادی ابھی باپ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، کہتے ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہ۔ شہزادی کہتی ہیں مجھ پہ وہ مصیبتیں طاری ہوتی کہ اگر یہ مصیبتیں دن کی اجالے میں نازل ہوتی تو رات میں تبدیل ہو جاتی۔ آئے رسول کا کفن ایک لوتی بیٹی رسول نے چھوڑا تھا، لیکن امت نے اتنا ستایا، اتنا ستایا، اتنا ستایا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ بیت الحزن فاطمہ سے کہو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے، لیکن جس کی وجہ سے رونا ایک احتجاج تھا جسے شہزادی نے ختم نہیں کیا، بیت الحزن بنایا اور مسلسل رو کے اپنا احتجاج جاری رکھا۔ بس آخری وقت وہ مرحلہ بھی آیا کہ شہزادی کے آخری لمحات آئے۔ کہا اپنے کنیز سے کہا کہ جب بھی حسن حسین آئیں تو انہیں پہلے کھانا کھلا دینا، میری خبر مت دینا اب جب تک کہ کھانا نہ کھا لے۔ بچے نماز سے لوٹے ہیں، مسجد سے آئے ہیں، کہا بچوں دسترخوان بچھا کے کھانا کھا لو۔ کہا کیا آپ نے دیکھا کبھی کہ ہم بغیر ماں کے کھانا کھائے ہیں؟ لیکن کہا کہ بیٹا جب دیکھا اصرار کیا کھانے تیار نہیں ہے، کہا اب تمہاری اماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ ننھے ننھے امامے پھینکے اور دوڑتے ہوئے کہا بابا اب اماں اس دنیا میں نہیں رہے۔ تاریخ میں ملتا ہے جیسے ہی یہ خبر مولا کو ملی ہے، مولا نے اپنے آپ کو گرایا، اس حالت میں گرے کہ مولا کا چہرہ جو ہے زخمی ہوا تھا جب گرے ہیں۔ آزاداران مظلوم کربلا مولا گئے ہیں اور مولا کائنات نے اپنے شہزادی کو دیکھتے رہے، لیکن بات جب غسل کی آئی تو غسل کے حالت میں بھی در خیبر کا اکھاڑنے والا مولا، لیکن شہزادی کو غسل دیتے دیتے چیخ مارنے لگے۔ سلمان پوچھتے ہیں مولا کیا ہو گیا؟ کہا پہلو شکستہ تھا اور فاطمہ نے مجھے خبر بھی نہیں دی۔ بس آخری جملے مولا نے اس طرح سے رات کے سناٹے میں شہزادی کا جنازہ اٹھایا۔ اٹھانے سے پہلے بچوں سے کہا او بچوں اپنے ماں سے ودا حاصل کر لو۔ امام حسن گئے، ودا ہو گئے، زینب گئی، ام کلثوم گئی۔ کہا حسین تو بھی ماں سے ودا ہو جا۔ کہا بابا جب تک اماں نہیں بلائیں گی حسین نہیں جائے گا۔ بندے کفن ٹوٹے، اے میرے لال حسین آ جا۔ کہا اماں آج آپ کے آواز پہ میں آیا ہوں، کربلا میں میری آواز گونجے گی، ابھی آواز بلند نہیں ہوئی۔ کہا میرے لال حسین میں اس وقت سے تیرے ساتھ تھی جب تو مدینے سے نکلا تھا اور مقتل میں بے گور و کفن لاشا پڑیا رہا اور ماں بھی علی رحمت اللہ علیہ سیعلم الذین انتظار تجھے واسطہ محمد والے اللہم رحمت الحمد للہ خدایا
ہمیں اس لائق ہونا کہ ہم تیرے مخلص بندوں میں شمار ہو سکے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے شہزادی کے ان شہادت کی مناسبت میں یہ ہوگی کہ ہم جب ان مجلسوں سے نکلیں تو ہم پاک و طاہر اور ہمارے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ خدایا جتنے مرحومین ہیں ان کے قبروں پر رحمت نازل کرنا، جتنے برادران ہیں خدایا ان کے صحت و عافیت و ہر بلا و مصیبت سے محفوظ فرما۔ خدایا ان کے نسل میں نسم تمار، ابو ذر غفاری، عمار یاسر جیسی اولاد نصیب فرما۔ خدایا ابو جواز صاحب محمد و آل محمد کا جہاں جہاں پیشیان حیدر کرار ہیں ان کی جان ہمارے زوال کو حفاظت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں واجب فرما، ہمیں اس لائق بنا کہ ہمیں جان ہمارے ساتھ